فن لینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان سمیت 3 ممالک میں اپنے سفارت خانے بند کر رہے ہیں۔ اس سب کی تفصیلات آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں سویڈش کیپٹل سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ فن لینڈ کی وزارت خارجہ نے اپنی ویب سائٹ پہ اس کی تفصیلات جاری کی ہیں اور اس نے کہا ہے کہ دنیا کے 3 ممالک میں وہ اپنے سفارت خانے بند کر رہے ہیں، جن میں افغانستان کے دارالحکومت کابل اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور برما میانمار کے دارالحکومت ینگون میں جو ان کے سفارت خانے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ فن لینڈ کی وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ وہ بیرون ملک جو ان کے سفارت خانے ہیں اور جو نیٹ ورک ہے اس کو دوبارہ سے ترتیب دے رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ اس چیز کا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ کن ممالک میں جو ان کے سفارت خانے ہیں وہ وہاں پہ ہونے چاہیے یا کن ممالک میں جو ہے وہ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور اس سال انہوں نے اسٹریٹجک بنیاد پہ اس چیز کا جائزہ لیا، جس میں 2 اہم چیزیں جو ہے انہوں نے سامنے رکھی ہیں کہ فن لینڈ کے متعلقہ ملک کے ساتھ خارجہ تعلقات اور سیکیورٹی مفادات، اور دوسرا ٹیم فن لینڈ کی ایکسپورٹ اور بزنس سپورٹ کی جو ضروریات ہیں کہ فن لینڈ کا اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ تجارتی حجم کتنا ہے یا تجارتی جو مفادات ہیں وہ کس حد تک ہیں۔ اس جائزے کے نتیجے میں یہ سامنے آیا کہ کچھ ممالک میں جو موجودہ سفارت خانے ہیں وہ آپریشنل، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک وجوہات کی بنا پہ بند کیے جائیں۔ ان میں اسلام آباد، کابل اور ینگون یعنی میانمار شامل ہے، اور اگلے سال 2026 میں یہ سفارت خانے بند ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد میں جو فن لینڈ کا سفارت خانہ ہے یہ 2012 میں بند ہو گیا تھا، اور 10 سال بعد 2022 میں یہ دوبارہ اس نے کام شروع کیا، اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اگلے سال سے یہ بند ہو رہا ہے۔ فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی میں پاکستان کا سفارت خانہ نہیں ہے، بلکہ جو سویڈن میں پاکستانی سفارت خانہ ہے یہی فن لینڈ کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ وہاں ہیلسنکی میں ایک اعزازی کونسلر ہیں، جبکہ جو سویڈش کیپٹل اسٹاک ہوم میں پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے یہ کونسلر سروسز اور دوسری سہولیات وہاں پہ مہیا کرتا ہے، اور وہ وہاں پہ جا کے وہاں جن لوگوں کو ویزا، پاسپورٹ، دیگر سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں۔ اسلام آباد میں فن لینڈ کا سفارت خانہ بند ہونا جو ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس کی جو وجوہات انہوں نے بتائی ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ اس میں سیاسی صورتحال میں تبدیلی ہے، ان ممالک کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال میں حالیہ برسوں میں جو اتار چڑھاؤ آئے ہیں اس کا فن لینڈ کی وزارت خارجہ نے جائزہ لیا ہے۔ پھر فن لینڈ کے ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ محدود تجارتی تعلقات ہیں، یعنی پاکستان، افغانستان اور میانمار کے ساتھ، اور اس وجہ سے وہ شاید فن لینڈ کی وزارت خارجہ نے بہتر سمجھا کہ وہاں پہ سفارت خانے کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ اور کسی بھی ملک میں فن لینڈ کے سفارت خانے کو کھولنے یا بند کرنے کا فیصلہ صرف سیاسی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دوسرے بہت سے جو عوامل ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اور فن لینڈ کی وزارت خارجہ ہے، ان نے کہا ہے کہ اس میں سیکیورٹی پالیسی، ایکسپورٹ سیکٹر اور فن لینڈ کی جو ٹیکنالوجی اور کمپنیوں ہیں ان کے لیے وہاں پہ مواقع، ان چیزوں کو ضرور دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی فن لینڈ دنیا کے کئی اور ممالک میں جو ہے وہ اپنے سفارت خانے اور کونسلیٹ جو ہے وہ کھول رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں فن لینڈ جو ہے وہ ایک نیا اپنا کونسل خانہ کھول رہا ہے، وہ اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ تیل اور توانائی کے شعبوں میں وہ وہاں پہ جو ہے وہ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ جو ہے وہ کمرشل آفس جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں۔ فن لینڈ کی جانب سے بھارت کے دارالحکومت میں بھی ان کا سفارت خانہ ہے، اس کے علاوہ ممبئی میں جو ہے وہ ان کا کونسل خانہ ہے، اور چند دیگر شہروں میں جو ہے ان کے کمرشل سینٹر یا اعزازی کونسلیٹ جنرل بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں ہم دیکھیں تو نیپال میں طویل مدت سے جو ہے فن لینڈ کا سفارت خانہ نیپال کے دارالحکومت کھٹ منڈو میں کام کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو فن لینڈ کا سفارت خانہ اسلام آباد میں بند ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے جو لوگ ہیں جو فن لینڈ آنا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے لوگ آتے تھے، ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ ابھی جو فن لینڈ کی وزارت خارجہ اس نے یہ واضح نہیں کیا کہ کیا کسی ہمسایہ ملک میں واقع فن لینڈ کا سفارت خانہ ان معاملات کو دیکھے گا، یا کسی اور یورپی ملک مثلا سویڈن کو
وہ یہ ذمہ داریاں دے سکتے ہیں. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو فن لینڈ کا سفارتخانہ بند ہو رہا ہے، اس کو کابل اور میانمار ینگون کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان 3 شہروں میں سفارتخانے بند کیے جا رہے تھے. یعنی ان تینوں ممالک کا فیصلہ جو ہے وہ مشترکہ طور پہ کیا گیا ہے، اور فن لینڈ کی وزارت خارجہ کے اس فیصلے کی توثیق جو ہے وہ فن لینڈ کے صدر دیتے ہیں، اور اس طرح سے اگلے سال سے وہاں پہ سفارتخانہ اسلام آباد میں مکمل طور پہ بند ہو جائے گا. فن لینڈ کے اس فیصلے سے فن لینڈ میں مقیم جو پاکستانی کمیونٹی ہے، یا فن لینڈ میں پاکستانی طلبہ جو آتے ہیں، یا تجارت کے لیے لوگ آتے ہیں، یا جو لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، وہ ظاہر اس اہم فیصلے سے جو ہے وہ بہت متاثر ہوں گے. اور فن لینڈ کی جانب سے یہ ہونے والا جو فیصلہ ہے، اس پہ ابھی پاکستان کی وزارت خارجہ نے یا پاکستانی حکومت نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا. تو بہرحال یہ اپڈیٹ تھے جو میں اس ولاگ کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. فن لینڈ میں جو پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے، وہ اس حوالے سے اپنی رائے، اپنے تحفظات یا اپنے جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اس چینل کو دیکھتے رہیے، مزید اس طرح کے جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے.